ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھیں۔ دوستو، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ پہلے بندر کی اولاد تھے، دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہوتے انسان کی شکل میں ہم اور آپ آ گئے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ بندر کی اولاد نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ انسان ہیں، نہ کہ بندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے ہم لوگوں کو بنایا ہے اور ہم لوگوں کو انسان کی شکل عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ ہم لوگ کو بھی ایمان والا بنایا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں کتنی سچائی ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ تو آئیے اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کچھ انت بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں۔ ہاں، ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے، اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ۔ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے، اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، تم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں۔ ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے؟
ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں، یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے۔ اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے؟ لیکن مان رہے ہیں آپ۔ فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں اس لیے۔ ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہے، آپ دیکھیں۔ اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایوولوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی اس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے، جسم کے اندر۔ تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔
کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام، بہت خوبصورت تھی۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ نائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں، ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو، تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے۔ تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا، انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔ تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام، اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا۔ اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا
اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا، فرشتوں کا سجدہ۔ اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے فرشتے، شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے، لیکن سب ختم کر دیے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں، ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے، نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ، اولیاء، تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ نہیں۔ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم طراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے یہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے
جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے۔ دوستو، ہم اور آپ تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ بندر کا اولاد نہیں بلکہ انسان کی اولاد ہے، ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جانتے نہیں ہیں تو کچھ سیکھنے کا بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس سنی سنائے ہوا بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سنی سنائے ہوئے بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ہم امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔